حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کرۂ ارضی پر، اس زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی اور مسجد اقصی کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس سلسلے میں مشہور زمانہ عالم حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ جب خانہ کعبہ کو بنا دیا تو بنانے کے بعد 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ لیکن جب طوفان نوح آیا اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ بھی گر گیا اور اس کے نام و نشانات بھی مٹ گئے، یوں ہی مسجد اقصی بھی ڈہ گئی اور اس کے نام و نشانات مٹ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں، اثر نو تعمیر فرمائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور ادھر مسجد اقصی کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ لیکن داؤد علیہ السلام جب تعمیر کروا رہے تھے تو دوران تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو کہ دیکھو، اس مسجد کی تعمیر مکمل کرانی ہے، اور یہ وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے جناتوں کو یہ کہا کہ آپ کو مسجد تعمیر کرنی ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس یہ اہل صلیب کے قبضوں میں تھا، عیسائیوں کے قبضوں میں تھا۔ مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ یہ اہل صلیب عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی، یہ بشارت عطا فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں بیت المقدس فتح ہوگا اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، مسجد اقصی بھی فتح ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی قتال کے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا، مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر بنو امیہ کے دور حکومت تک، اور پھر بنو امیہ کے دور حکومت سے لے کر بنو عباسیہ کے دور حکومت تک یہ فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ لیکن پھر 1099 عیسوی میں اہل صلیب نے حملہ کیا اور دیکھا کہ بنو عباسیوں کی حکومت کمزور ہو چکی ہے، اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھا کر دوبارہ مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ ان کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ میدان میں آئے اور 1187 عیسوی میں مسجد اقصی کو دوبارہ اہل صلیب سے یعنی عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے آزاد کرانے کے بعد 1967 تک مسلمانوں کے قبضے میں یہ مسجد اقصی رہی ہے۔